لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب لوگ اس وقت عالم ربانی، عالم بعمل، ولی کامل، علمی اور روحانی شخصیت حضرت اقدس مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا صدمہ امت مسلمہ کا صدمہ ہے، عالم اسلام کا صدمہ ہے، تمام مدارس کا، علماء کرام کا صدمہ ہے اور روحانیت سے وابستہ حضرات کا صدمہ ہے. حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال تک علم و عرفان کے اور قرآن و حدیث کے علوم سے نوازتے رہے اور روحانیت سے نوازتے رہے اور زندگی بھر انہوں نے اپنا تعلق قرآن و حدیث کی تدریس سے اور اسی طرح دعوت و تبلیغ سے، اصلاح سے اور روحانیت سے قائم رکھا. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، لیکن کوئی کام اپنی زندگی میں کر گیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی کر گیا تو وہ باقی رہتا ہے. ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی صدقہ جاریہ قائم کر جائے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نیک اولاد. حضرت مولانا محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تینوں چھوڑ کر گئے ہیں. صدقہ جاریہ کے طور پر جامعہ قادریہ حنفیہ موجود ہے، خانقاہ موجود ہے اور علم کے اعتبار سے ان کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد اور شاگردوں کے آگے شاگرد موجود ہیں. اور تیسرا صدقہ جاریہ بھی کہ نیک اولاد بھی چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے. ابھی رمضان کا مبارک اور رحمت والا مہینہ ختم ہوا اور عید الفطر کے دن اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کو عیدی عطا کی، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیا اور جب ان کے دیے بخشائے ہو گئے تو یہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے. یہ نیک فالی ہے اور یہ اتنا بڑا اجتماع قریب و دور سے آئے ہوئے حضرات کا، جس میں بالخصوص علماء کا، حفاظ کا، قراء اور صلحاء کا بڑا مجمع ہے. اس نماز جنازہ میں شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے. یہ ان کی عند اللہ قبولیت کی نشانی اور علامت ہے. اس لیے میں اور آپ اس نماز جنازہ میں یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ جامعہ قادریہ حنفیہ کے وفادار رہیں گے، دعا گو رہیں گے، جامعہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے. اور انہوں نے واقعی یہ کہ اس علاقے میں آ کر یہ دین کی جو شمع روشن کی جو آج تک روشن ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اب اس علاقے کے لوگ بالخصوص ادارے کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور حضرت کے جانشین اور صاحبزادے اور ان کے اکلوتے بیٹے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور جو ان کے جانشین ہیں ان کی زندگی میں ہی انہیں اس ادارے کا محترم بنا دیا گیا. ان کے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے خادم ہیں، ہر حکم پر لبیک کہیں گے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور جب کوئی بڑا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد جو ان کی جگہ آتا ہے تو اللہ ان جانے والوں کی نسبتیں منتقل کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے شیخ
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب جامع اسلامیہ بابلون کا روڈ پکا تشریف لے گئے اپنے ملتان کے سفر میں حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے، تو وہاں انہوں نے ان کی تعزیت پر اپنی گفتگو میں یہ بات فرمائی تھی کہ جب کوئی اللہ والا اور عالم ربانی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فیض ختم نہیں ہوتا، بلکہ عالم برزخ سے اور عالم برزخ میں اس کے جانے کے بعد اس کا فیض اور زیادہ ہو جاتا ہے۔